الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر کسی سے قرات رہ جائے اور رکوع میں یا سجدے میں اس کو یاد آ جائے کہ مجھ سے قرات رہ گیا ہے تو وہ کیا کرے گا۔ یہ بات یاد رکھے کہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ترتیب بین الارکان فی رکعت واحدہ بھی ہے کہ ایک رکعت میں ارکان میں ترتیب کی رعایت رکھنا۔ ایک رکعت کے جو ارکان ہیں ان میں ترتیب کرنا یہ فرض ہے۔ پہلے آپ نے قرات کرنا ہے، قرات کے بعد آپ کا رکوع ہونا چاہیے، رکوع کے بعد آپ کا سجدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سجدہ پہلے ہے اور اس کے بعد آپ کا رکوع ہے، یا آپ کا رکوع قرات سے پہلے ہے، یا آپ کا سجدہ قرات سے پہلے ہے، یا سجدہ رکوع سے پہلے ہے، تو ایک رکعت کے ارکان کے درمیان جب ترتیب نہ ہو تو نماز باطل ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کا قرات رہ گیا ہے اور ابھی اس کو یاد آ گیا کہ مجھ سے قرات رہ گیا ہے، اب وہ سجدہ چھوڑ کر قیام کی طرف جائے گا، اپنی قرات کو پورا کرے گا۔ جب وہ اپنی قرات کو پورا کر رہا ہے تو چونکہ قرات فرض ہے اور فرض جو ارکان ہیں ان کے درمیان ترتیب ہونی چاہیے، تو قرات اور رکوع اور سجدے میں ترتیب ہوگی۔ تو جب قرات پہلے ہو تو قرات سے پہلے اس نے جو رکوع وغیرہ کیا ہے وہ کالعدم شمار ہوگا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے رکوع نہیں کیا ہے۔ تو قرات پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ رکوع کرے گا اور پھر وہ سجدہ کرے گا۔ تو ایک رکعت کے ارکان کے درمیان ترتیب فرض ہے۔ اگر کسی کو اپنی رکعت میں یہ بات یاد آ گئی کہ مجھ سے فلاں رکن رہ گیا ہے تو وہ رکن وہ ادا کرے گا، لیکن ترتیب کی رعایت کرے گا۔ ترتیب اس پر فرض ہے۔ جو ارکان بعد میں تھے اور اس نے پہلے ادا کی ہے، ان ارکان کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے لیکن سورت نہیں پڑھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سورت کا ملانا، اس کو فقہا نے ضم السورت کو واجب کہا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ضم کرتے ہیں اور آپ جتنی بھی قرآن پڑھتے ہیں تو پھر یہ مکمل قرات فرض کہلائے گا، یہ فرض کا حکم رکھے گا۔ اب اس مکمل قرات کو رکوع اور سجدے سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، سورت نہیں پڑھی ہے، رکوع میں آپ کو یاد آ گیا یا سجدے میں آپ کو یاد آ گیا، آپ سجدے سے قرات کی طرف آ گئے، آپ نے سورت پڑھی، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ نے رکوع بھی دوبارہ کرنا ہے اور آپ نے سجدہ بھی دوبارہ کرنا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھا، فاتحہ کے بعد سورت پڑھی، اس کے بعد رکوع سجدہ کیا، سجدے میں اس کے ذہن میں آیا کہ مجھ سے سورت رہ گئے ہے، وہ سورت کی طرف آیا، وہ مسنون قرات پورا کر رہا تھا تو وہ غلطی کی کہ وہ آ گیا ہے، لیکن آنے کی وجہ سے اس کی جو رکوع ہوا ہے اس میں وہ کوئی فرق نہیں آئے گا، اس میں پھر ترتیب ضروری نہیں ہے۔ جب آپ واجب قرات کو اس کے ساتھ ضم کرتے ہیں، آپ کی قرات ابھی تک وہ پوری نہیں ہے اور آپ نے اس کو ضم کیا، تو پھر یہ پورا فرض کے حکم میں ہوگا، درجہ رکھے گا۔ لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے قرات پوری کی ہے، فرض
اور واجب قرات پورا ہے تو اس کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں اس کے ساتھ مزید قرات کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے رکوع اور یعنی جو رکوع آپ نے کیا ہے، جو ارکان آپ نے ادا کی ہے، ان کا دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ایک رکعت کی حد تک ہے، لیکن اگر 2 رکعتوں کا مسئلہ ہے تو ان میں ترتیب بین الارکان یہ فرض نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو ارکان ادا کی ہے وہ ارکان ادا ہو گئے، دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ کو دوسری رکعت میں یاد آ گیا کہ پہلے رکعت میں مجھ سے قرات رہ گئی ہے، پہلے رکعت میں مجھ سے رکوع رہ گیا ہے، آپ دوسری رکعت میں اس پہلے رکعت کا جو رہ جانے والا رکن ہے اس کو ادا کرتے ہیں، تو آپ اس کو ادا کرو گے اور آخر میں سجدہ کرو گے۔ دوبارہ اس یعنی باقی ارکان کا، اس رکعت کے ارکان کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب دوسری رکعت میں آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو پھر ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اگر اسی رکعت میں آپ کو یاد آ گیا ہے اور اسی رکعت میں آپ اس کو ادا کر رہے ہیں تو پھر ترتیب ضروری ہے، لیکن دوسری رکعت میں آپ کو یاد آ گیا تو پھر ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہاں رفع کا مسئلہ ہوگا، آپ کو سجدے میں یاد آ گیا کہ میں نے پہلی رکعت کا رکوع نہیں کیا ہے، اب دوسری رکعت کے سجدے کو آپ نے رکوع کے لیے چھوڑا، تو آپ سجدے سے پہلی رکعت کی رکوع کے لیے چلے گئے، آپ نے رکوع کیا، چونکہ آپ نے سجدے کو چھوڑا ہے، یہ سجدہ آپ نے مکمل نہیں کیا ہے، آپ نے سجدے کو دوبارہ کرنا ہے۔ تو اگر کسی رکن کو آپ چھوڑتے ہیں اور وہ رکعتیں جدا جدا ہے، ایک رکن کو دوسری رکعت کے لیے آپ چھوڑتے ہیں، وہ الگ رکن ہے، رکعت ہے، یہ پہلی رکعت ہے، یہ رکعت جدا جدا ہے، تو پھر رفع کا مسئلہ ہوگا۔ جو عمل آپ نے چھوڑا ہے، جو رکن آپ نے چھوڑا ہے، اس رکن کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو ایک رکعت میں تو تمام ارکان کو دوبارہ پڑھنا ہوگا جو اس سے مؤخر ہے اور آپ نے پہلے پڑھے ہیں، لیکن دوسری رکعت میں آپ کے لیے پھر رفع کا مسئلہ ہوگا کہ جس رکن کو آپ نے چھوڑا ہے آپ اس رکن کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ آؤ گے، وہ پڑھو گے۔ لیکن یہ مسئلہ تب ہے یہ جب آپ رکن سے رکن کی طرف جاتے ہیں، جب آپ رکن واجب کے لیے چھوڑتے ہیں، مثلا آپ سے دعائے قنوت رہ گیا، تو دعائے قنوت رہ جانے کی وجہ سے آپ رکوع سے دوبارہ دعائے قنوت کی طرف آتے ہیں، ویسے تو آنا نہیں چاہیے، بس رہ گئے، آخر میں سجدہ سہوا کرو، نماز ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے غلطی کی اور آپ رکوع سے دعائے قنوت کی طرف آئے تو دعائے قنوت آپ نے پڑھی تو دوبارہ رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دعائے قنوت واجب ہے اور رکوع فرض ہے، تو اگر ایک رکعت بھی ہے تو ان میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ترتیب کی جو ایک رکعت میں ترتیب کی جو رعایت ہے، فرض ہے، یہ یہ فرائض میں ہے، یہ فرائض اور واجبات کے درمیان نہیں ہے، وہ یہ ارکان کے درمیان۔